اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے محترم واجب الاکرام معزز سامعین کرام، آج کی اس تاریخ کے حوالے سے آئندہ آنے والے 2 دنوں کے بعد مشہور روایت کے مطابق جس رات کو پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معراج کروائی، وہ رات اللہ رب العزت پھر ہمارے زندگیوں کے اندر لے کر آ رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے، کیونکہ وہ برکت والی رات ہے۔ اس رات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے مختلف احکام اس دنیا کے اندر انسانیت کے اوپر پیارے آقا علیہ السلام کے ذریعے اتارے، اور پھر ایسے ایسے واقعات اس رات پیش آئے کہ انسانی عقل اس کو اپنے اندر سمانے اور اس کو سوچنے سے قاصر آ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے انسانی عقل سے بالاتر پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ کارنامے فرمائے، معجزے فرمائے کہ اس وقت بھی مشرکین مکہ اور جس کے اندر ایمان، اسلام، ہدایت کی روشنی نہیں تھی، وہ پیارے آقا علیہ السلام کے معراج کے سفر کرنے سے اگلے دن ہی پیارے آقا کی معراج کو جھٹلانا شروع ہو گئی، اور جن لوگوں کے اندر ہدایت، ایمان، اسلام اور نور تھا، ان لوگوں نے پیارے آقا علیہ السلام کی معراج کو وہ عقل پر نہیں پرکھا، بلکہ ایک شریعت اور اسلام کے نور سے اس کو جب دیکھا تو اس کو دیکھنے کے بعد پھر پیارے آقا علیہ السلام کے معراج کے سفر کو اپنی ایمانی، اپنے مسلمان ہونے، ہدایت یافتہ ہونے کے تقاضے کو اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پیارے آقا علیہ السلام کی معراج کو تسلیم فرمایا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے، جس کو 500 سال کی مسافت بتایا جاتا ہے، وہ ایک ہی رات میں دونوں طرفہ عبور کر گیا، تو یہ انسانی عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے دنیا کی سب سے بڑی آگ کو گلے گلزار بنا سکتی ہے، اللہ کی وہ ذات ہے کہ جو بہتے ہوئے دریا سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بچا سکتی ہے، اور اسی دریا کے اندر فرعون اور فرعونی لشکر کو غرق کر سکتی ہے۔ اللہ کی وہ ذات جو یونس علیہ السلام کو 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھ سکتی ہے، اور اللہ کی وہ ذات کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر ہم کلام ہو سکتی ہے، اور پھر 7 پتھروں کے اندر ایک چھوٹے سے کیڑے کو اللہ رزق دے سکتا ہے، تو وہی اللہ جس نے پیارے آقا علیہ السلام کو معراج کی رات مکہ سے بیت اقصیٰ کے اندر اور پھر 7 آسمان کی سیر کرواتے ہوئے اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کے نظارے کروائے، اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر بلایا، تو اس اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے
جو اللہ 7 دن میں زمین اور آسمان بنا سکتا ہے، جو اللہ 1 منٹ کے اندر ملک کے ملک تباہ کر سکتا ہے، تو اس اللہ کے لیے ایک ہی رات میں بیت اللہ سے مدینہ، مدینہ سے مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان، اس طرح پیارے آقا کو معراج کروانا کوئی بڑی بات نہیں ہے یا کوئی بعید بات نہیں ہے۔ الغرض میرے محترم واجب الاکرام، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا گھر بھی جو ہے وہ مکہ کے اندر تھا اور بیت اللہ کے پاس ہی ان کا گھر تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر میں آرام فرما رہا تھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے آئے اور فرشتوں نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی اجازت کے ساتھ جو ہے لے جانا چاہا، تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے دیکھا میں نے کہ جس کمرے کے اندر میں موجود تھا اس کمرے کا چھت جو ہے پھٹا۔ سب سے پہلا معجزہ یہ ہوا کہ اس کمرے کا چھت پھٹا، تو جب چھت پھٹا تو مفسران اکرام لکھتے ہیں سب سے پہلا معجزہ اللہ نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ دکھا کر بتلا دیا کہ آج کی رات جو جو کام ہونے والے ہیں اور جو جو چیزیں پیش آنے والی ہیں وہ انسانی عقل کے اندر آنے والی نہیں ہیں، اور وہ غیر جو ہے سمجھ والی باتیں ہیں، عقل سے بالا تر باتیں ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلے جو ہے اس کمرے سے یوں اللہ رب العزت نے باہر نکالا، اور پھر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک براق تیار کی گئی، ایک براق تیار کی گئی۔ یہاں تک حدیث میں الفاظ آتے ہیں، یہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ خچر جو ہوتا ہے اس سے چھوٹا تھا اور گدھے سے جو ہے بڑی، اس طرح، اور سفید رنگ تھا اس کا، اس طرح براق تیار کی گئی، اور وہ چپایا تھا، یعنی 2 پاؤں والا جانور نہیں تھا بلکہ 4 پاؤں والا جانور تھا۔ اور اس سے بڑھ کر اس کی خصوصیت ایک یہ تھی کہ دنیا کے اندر جو سواری گھوڑے خچر وغیرہ ہوتے ہیں وہ صرف بھاگ سکتے ہیں، لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں کہ وہ جو براق تھی اس کے اندر بھاگنے کی بھی طاقت تھی، اور اللہ رب العزت نے اس کو پر بھی لگائے ہوئے تھے، وہ اڑ بھی سکتی تھی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی سپیڈ اور اس کی رفتار اور اس کی تیزی یوں بتلائی کہ پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جگہ اس جانور کی نظر پڑتی تھی یا جس جگہ اس جانور پر سوار ہونے والے کی نظر پڑتی تھی اس کا 1 قدم وہاں ہوتا تھا، یعنی کہ انسان کی دور سے دور جہاں تک نظر جا سکتی ہے، جتنی دور انسان کی نظر جا سکتی ہے اتنا بڑا اس براق کا 1 قدم ہوتا تھا۔ تو ایسی سواری اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں جنت سے بھیجی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے اوپر بیٹھ کر سفر شروع کیا تو ایک مقام آیا جہاں میں نے دیکھا کہ کھجور کے بہت درخت ہیں۔ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے چونکہ پیش آیا، اس وقت تک پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ شریف سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں فرمائی تھی۔ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا جہاں میں نے دیکھا کہ بہت سے کھجوروں کے درخت ہیں۔ تو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ میرے ساتھ تھے، انہوں نے مجھے وہاں اتارا اور وہاں میں نے جو ہے 2 نفل پڑھے اور کچھ وقت وہاں گزارا۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کے مقام کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو پہلے ہی دکھلا بھی دیا، بتلا بھی دیا، اللہ نے ان کے علم کے اندر بھی لا دیا
کہ آپ کے ہجرت کا مقام یہ ہے۔ تو وہاں سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں دوبارہ ہم نے سفر شروع کیا، اور پھر سفر بہت طویل اور بہت تیزی سے ہوتے ہوئے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے گئے۔ اب مسجد اقصیٰ جو آج فلسطین کے اندر ہے، جس کو پانے کے لیے اور جس کو حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے آج بھی مسلمانوں نے 50,000 کے قریب جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا ایک بہت اہم قلعہ ہے۔ کوئی بھی مقام اس دھرتی کے اندر، اس دنیا کے اندر، اس جہان کے اندر کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے کہ جس مقام کے اوپر اولین آخرین یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبر، سارے نبی، سارے انبیاء ایک ہی مقام کے اوپر جمع ہوئے ہوں، پوری دنیا اور پورے جہان کے اندر کوئی مقام مسجد اقصیٰ کے علاوہ ایسا نہیں۔ اس سے ہمیں مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو بخوبی سمجھ لینا چاہیے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں عرض کر رہا تھا کہ مسجد اقصیٰ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے جمع ہونے کا بھی مقام ہے، اور وقتاً فوقتاً مسجد اقصیٰ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا مسکن بھی رہا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وہ مسجد اقصیٰ کے متولی بھی رہ چکے، مسجد اقصیٰ کے امام بھی رہ چکے، اور مسجد اقصیٰ کے ارد گرد انہوں نے اپنی ساری حیات طیبہ بسر بھی کی، گزاری بھی۔ اور اسی بنا پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصیٰ کے قریب جس ہول سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری باندھا کرتے تھے، معراج کی رات میں نے بھی اسی ہول کے ساتھ جا کر اپنی سواری کی رسی کو باندھ دیا۔ کیونکہ قرآن پاک فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ملت ابراہیم حنیفہ، کہ جو بہترین ملت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے مراد طریقہ، ان کی زندگی اور ان کا رہن سہن، یہ ساری چیزیں۔ اسی بنا پر پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس ہول سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی سواری کو باندھا کرتے تھے، اسی ہول سے میں نے اپنی سواری کو جا کر معراج کی رات باندھ دی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سواری باندھ رہا تھا، اس اثناء کے اندر سردار ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس 2 پیالے لے کر آئے۔ دائیں ہاتھ کے اندر دودھ کا پیالہ تھا اور بائیں ہاتھ کے اندر شراب کا پیالہ تھا۔ دونوں پیالے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرماتے جبرائیل علیہ السلام نے بغیر کلام کیے میرے سامنے پیش کر دیے، تو میں نے دائیں ہاتھ والا دودھ کا پیالہ اختیار کیا، چنا، اس کو پکڑا اور اس کو پی لیا۔ تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے نبی، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، غیر فطرت کو اختیار نہیں کیا۔ آپ نے بلائی کو اختیار کیا ہے، آپ نے برائی کو اختیار نہیں کیا۔ تو اسی اثناء میں پیارے آقا علیہ السلام نے دودھ نوش کیا اور مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف لے گئے۔ چونکہ اس وقت پوری دنیا کو اللہ رب العزت نے نیند کے اندر چھپایا ہوا تھا۔ یہ سارا کا سارا منظر، یہ سارا کا سارا کام اور ساری کی ساری ملاقاتیں یہ رات کے اثناء کے اندر ہو رہی تھی۔ بعض مفسرین اکرام لکھتے ہیں
کہ اللہ نے وہ رات ہی بڑی طویل کر دی تھی کہ انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلا، جیسا کہ اصحاب کہف اللہ رب العزت نے ان کو کتنی دیر، مختلف روایات ہیں، ایک روایات کے مطابق 700 سال، ایک روایات کے مطابق 300 سال، مختلف روایات کے اندر آتا ہے کہ اصحاب کہف کو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نیند کو طاری رکھا اور زمانے گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نیند کو ڈالے رکھا، اور جب وہ اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کم لبثتم، کتنی دیر ہم لوگ سوئے ہیں؟ کوئی کہتا ہے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم تو دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو تو ہم نے صدیاں سلائے رکھا، سالہ سال سلائے رکھا۔ تو جیسے اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے اوپر صدیوں تک نیند کو طاری رکھا، تو اسی سے ماخوذ کرتے ہوئے، اسی سے روایت لیتے ہوئے بعض محدثین اکرام، مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس رات انسانوں کی نیند کو بہت طویل کر دیا۔ تو یہ رات کی اثناء کے اندر سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اب ایک بات انسان کے ذہن میں یہ بھی آتی ہے، جیسا ہماری ایک محلے کی یہ مسجد ہے، لیکن جب ہم جاتے ہیں رات کو نماز کے بعد تو اس مسجد کو بند کرنے کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ کوئی جانور، کوئی چور، کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی چیز پیش نہ آ جائے۔ تو آیا وہ مسجد کیسے کھلی رات کو انبیاء علیہ السلام کے لیے؟ حالانکہ اس کے تو اگر آج کے دور پر بھی دیکھے جائیں وہی پرانی طرز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلتی آ رہی ہے، بڑے بڑے برج ہیں اور بڑے بڑے دروازے ہیں اس کے۔ تو اس کا واقعہ یوں لکھا ہے کہ جس رات یہ معراج کا واقعہ پیش آنا تھا، اس رات جو اس وقت کے مسجد اقصی کے متولی تھے وہ فرماتے ہیں کہ رات کو جب عشاء کی نماز کے بعد میں نے دروازوں کو بند کرنا شروع کیا تو مسجد کا جو مین دروازہ تھا، جس کو مین انٹرس کہتے ہیں، وہ اس دروازے کو چاہنے کے باوجود بھی میں بند نہ کر سکا، وہ بند ہی نہیں ہو رہا۔ تو میں اسی وقت اپنے جو محلے کا ترخان تھا اس کو بلا کر لے آیا کہ دیکھو یہ دروازہ بند نہیں ہو رہا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ دروازہ بند نہیں ہوگا کیونکہ اس دروازے کی چوکھٹ کے اوپر یا اس دروازے کی جو پلے ہوتے ہیں اس کے اوپر عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ دروازہ بند نہیں ہو سکتا، صبح اس کی مرمت کی جائے گی اور پھر اس کو بند کریں۔ تو وہ اس مسجد اقصی کے متولی کہتے ہیں کہ اس رات میں دروازے کو یوں ہی کھلا ہوا چھوڑ کر آ گیا، اور جب میں فجر کی نماز کے لیے دوبارہ مسجد میں آیا مجھے یوں محسوس ہوا کہ مسجد کے اندر بہت بڑا مجمع رات کو آیا ہے، اور جو ہے نشانات ہیں، جیسا آج اگر رات کو کوئی محفل ہو مسجد کے اندر یا کوئی جلسہ ہو تو صبح آنے والوں کو جو مسجد کے اندر کثرت سے آتے رہتے ہیں، چیزوں کے رکھنے اور سنورنے اور اسی حالات سے پتہ چل جاتا ہے کہ مسجد اپنے معمولی حالات میں نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ رات کو بہت بڑا مجمع ہوا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصی کے اندر داخل ہوا تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام تک 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ان سب نے مجھے جو ہے اہلا و سہلا کہا، مرحبا کہا، اور جو ہے اس مسجد میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو جمع کیا اس کا ایک مقصد تھا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب مسجد میں داخل ہوئے تو سارے نبیوں کو پتا تھا کہ مسجد، جیسا کہ آج ہر انسان کو پتا ہے کہ مسجد عبادت گاہ ہے، مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کے علم میں تھا کہ ہمیں اس مسجد اقصی کے اندر نماز کے لیے جمع کیا گیا ہے، لیکن اب یہ علم میں نہیں تھا کہ وہاں
موسیٰ کلیم اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں عیسیٰ روح اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ابراہیم خلیل اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو بہت بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام اور نبی اور رسول بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آج کی اس نماز کی امامت کون کرے گا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سردار انبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ کو مصلی پر امامت کی جگہ پر کھڑا کیا، اور سارے نبیوں نے صفیں باندھی، اور پیارے آقا علیہ السلام نے اس رات جو ہے سارے انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی، اور اسی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے آقا کو امام الانبیاء ہونے کا لقب عطا فرمایا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ تو اس طرح ایک معراج کا مقصد یہ تھا، اور پھر جو ہے نماز کے بعد پیارے آقا علیہ السلام کو پھر براق پر سوار کیا گیا۔ اس وقت براق پر سوار کرنے کے بعد پھر وہ براق دوڑا نہیں، بلکہ پھر اس براق نے جو ہے اڑنا شروع کر دیا، پرواز شروع کر دی۔ اور پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا، وہاں میں نے پھر دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام وہاں موجود ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور مجھے دعائیں دیں اور مجھ سے گفتگو ہوئی، اور پھر جو ہے میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دوسرے آسمان پر مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اہلا و سہلا کہا، اور ان سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ تیسرے آسمان پر جب میں پہنچا تو وہاں مجھے یوسف علیہ السلام ملے، انہوں نے مجھے اہلا و سہلا کہا، اور اسی طرح جب میں پانچویں آسمان پر پہنچا تو وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے مجھے خوش آمدید کہا، اور پھر جو ہے اسی طرح جب میں چھٹے آسمان پر پہنچا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے خوش آمدید کہا، اور پھر جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرا استقبال کیا اور مجھ سے گفتگو کی، اور پھر اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ السلام کو اس ساتوں آسمان کے بعد اللہ رب العزت نے اس پر جو ہے معراج کو بس نہیں کیا، بلکہ پیارے آقا علیہ السلام کو اپنے عرش پر بلایا، اور ساتوں آسمانوں کے بعد ایک مقام آیا جو سدرۃ المنتہا کے نام سے مشہور ہوا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل ملائکہ سردار وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے آقا علیہ السلام سے معذرت کر لی کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر اس سے آگے ایک قدم بھی میں نے اٹھا لیا میرے 600 پر ہیں اور ان پروں کو جلا دیا جائے گا، اس قدر اللہ کے نور کی یہاں تجلیاں پڑتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مقام سے آگے جانے کی آپ کے علاوہ کسی کے اندر سکت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا سے آگے بلایا، اور اپنے اور پیارے آقا کے درمیان سے سارے پردوں کو اور ساری رکاوٹوں کو اور سارے جو ہے حائل شدہ مقامات کو ہٹا دیا، اور پیارے آقا علیہ السلام کو براہ راست اللہ رب العزت نے اپنے منبر کے قریب بلایا، اور پیارے آقا علیہ السلام نے جوتے اتار دیے اور منبر پر چڑھنے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی جی، اے میرے محبوب، جوتے نالین شریفین پہن کر عرش سے آئیے۔ آج میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کے جوتے میرے عرش سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام اپنے نالین شریفین کے ساتھ جو ہے عرش کے اوپر تشریف لے گئے، اور وہاں اللہ رب العزت نے چونکہ اللہ کے محبوب ہیں ہمارے نبی، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے؟ میرے محبوب دنیا سے میرے لیے کیا تحفہ لے کر آئے ہو؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ
ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ساری جو تشہد ہے یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان معراج کی رات عرش پر بیٹھ کر جو ہے بات چیت ہوئی، اور وہی مبارک کلمے اللہ رب العزت نے آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر پڑھنے کے لیے دے دیے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے رب، میرا تحفہ آپ کے لیے یہ ہے کہ میری ساری قولی عبادتیں، میری ساری فعلی عبادتیں، میری ساری بدنی عبادتیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، تم پر سلامتی ہو، تم پر رحمت ہو، اور تم پر برکات کا نزول ہمیشہ کے لیے ہو۔ تو پھر اس کے بعد جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمات ارشاد فرمائے وہ میرے اور آپ کے مقام کو بلند کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا کہ اے میرے رب، جیسے آپ نے مجھ پر رحمت کو نازل فرمایا، برکات کو نازل فرمایا، اسی طرح میں اپنے امت کے نیک بندوں پر بھی اس رحمت اور اس برکات کو چاہتا ہوں۔ تو عرشوں پر بھی ہمارے نبی ہمیں نہیں بھولے، اور آج ہم اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے نبی کی عبادات کو، اور سب سے بڑی بات جو معراج کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب کو جنت اور جہنم کی سیر کرواؤ۔ تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری جنت کی سیر کروائی گئی، اور اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم بھی دکھائی گئی۔ یہ سارے لمبا واقعہ ہے کہ پھر بڑے بڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پر مقام دکھائے گئے۔ یہ آپ کے دوست ابو بکر کا مقام ہے، یہ آپ کے دوست شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کا مقام ہے، یہ عمر فاروق کا مقام ہے، یہ عثمان غنی کا مقام ہے، یہ حسن اور حسین۔ اسی موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین یہ جنت کے سردار ہیں، اور فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو بڑے مقامات پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائے گئے۔ آخر پر جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لانے لگے تو اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، علماء ارشاد فرماتے ہیں جس کام کے لیے عرشوں پر بلایا تھا، مین مقصد وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ 50 نمازیں ہیں، یہ اپنی امت کے لیے لے جائیے۔ 50 نمازیں اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر عطا کر کے بھیج دیا۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 7ویں آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، تو واپسی پر 7واں آسمان پہلا آسمان تھا۔ تو جب حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ اے نبی، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے محبوب سے، اپنے رب سے کیا لائے ہو؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا موسیٰ، مجھے تو اللہ نے 50 نمازیں عطا فرمائی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میری امت جو ہے بہت کم عبادت تھی، وہ بھی نہیں کرتی تھی، یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں واپس جائیے اور ان نمازوں کو کم کروا کے لائیے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس گئے اور پھر 45 ہو گئی، لمبا واقعہ ہے، ایسے چکر لگاتے رہے، آخر میں 5 نمازیں رہ گئی، 5 کر کے کم ہوتی رہیں، آخر میں 5 رہ گئیں۔ تو آخر میں پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری امت تو 2 بھی نہیں پڑھتی تھی، آپ 5 بھی بہت زیادہ ہیں، آپ کم کروا کے لائیں۔ تو اس وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں نمازیں کم کروانے کے لیے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اب میں 5 ہی نمازیں لے کر جاؤں گا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا اے میرے محبوب، 5 لے جائیے، آپ کی امت پڑھے گی تو 5، لیکن میں اجر ان کو 50 نمازوں کا عطا فرماؤں گا۔
اس لیے فرمایا کہ جو ایک نماز پڑھتا ہے اس کو 10 نمازوں کے برابر اجر عطا کر دیا جائے۔ تو یہ اتنا بڑا رکن ہے اور سب سے بڑا اسلام کا رکن ہے کلمے کے بعد، اور سب سے بڑی بات کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ سارے احکام اللہ رب العزت نے زمین پر اتارے، لیکن جب نماز کا تحفہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تو پیارے محبوب کو معراج کروائی۔ تو اس لیے نماز کی اہمیت ہم لوگ اپنے اندر پیدا کریں، اپنی طبیعت کو، اپنے آپ کو نماز کی طرف مائل کریں۔ 24 گھنٹے دن رات میں ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں سے نماز کے لیے لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 1 گھنٹہ میرے بارگاہ میں حاضری دے اور 23 گھنٹے تو اپنے کام کاج میں لگا رہے، اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل محلہ والوں کو، سب کو نماز کے اوپر لائیں۔ کوئی بندہ ہمارے کہنے اور سننے سے نماز پر آ گیا تو اس کی نماز اگرچہ اللہ کی بارگاہ میں جیسی بھی قبول ہوئی ہے، لیکن ہمیں اس کی پوری مقبول نماز کا اجر اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب أشهد أن لا إله إلا الله